سجدے کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سجدے کو بہت پسند کرتے ہیں. جب کوئی انسان سجدہ لگاتے ہیں تو وہ انسان اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. اور اس سجدے کے اوپر شیطان بہت زیادہ خفا ہو جاتے ہیں، اور اتنے خفا ہو جاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قرأ ابن آدم سجدۃ، یا کوئی انسان سجدے کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کی تلاوت پڑھتے ہیں، فسجد، اور پھر سجدہ کرے، تو اعتذر الشیطان یبکی، شیطان الگ ہو جاتے ہیں، اس مجلس سے اٹھتے ہیں اور روتے ہیں اور فرماتے کہ یا ویلہ یا ویلہ، تباہی میرے لیے، تباہ ہوں میں، تباہ ہو گیا ہوں. ابو کریب کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یا ویلی، میرے لیے ہلاکت، بہت نقصان اور گاٹھی میں کیا. میں نے تو بہت کوشش کی کہ انسان سجدہ نہ لگائے، اللہ سے دور ہو، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو، اللہ کے قرب سے دور ہو، لیکن انہیں سجدہ کیا. اور پھر شیطان کہتے ہیں کہ امر ابن آدم فسجد فلہ الجنہ، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا تھا، انسان کو سجدے کا حکم ہوا تھا، اس نے سجدہ کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا، اس کے بعد اس کے نسل نے، جو انسان ہے وہ سجدہ کرتے، جو مومن ہے مسلمان ہے وہ سجدہ کرتے. امر ابن آدم فسجد، امر ابن آدم السجدۃ فسجد فلہ الجنہ، تو اس انسان کے لیے تو جنت ہے، جنت میں جائیں گے. وہ عمر تو بسجود، مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا، شیطان کہتے ہیں مجھے بھی اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا، فابیت، میں نے انکار کیا، فلی النار، میرے جہنم کے آگے. اور اس بات کو ذکر کرتے ہوئے اور روتے ہیں اور تک بعض روایت میں ہے کہ اپنے اوپر خس و خاشاک ڈالتے ہیں کہ میں تو بہت خسارے میں گیا، بہت گاٹھی میں گیا، میں نے سجدہ نہیں کیا، ابن آدم نے سجدہ کیا. تو اس سجدے کے اوپر شیطان بہت خفا ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، ان اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، سب سجدے کی حالت میں ہو. سجدے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کی جنتوں کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کے رحمتوں کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جہنم سے دور ہو جاتے ہیں، شیطان سے دور ہو جاتے ہیں. اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتے ہیں، شیطان خفا ہو جاتے ہیں. اور خاص کر جب جوان سجدہ کرتے ہیں، ایک نوجوان جب وہ اس زندگی کی پرتعیش اور مصروف زندگی کو چھوڑ کے وہ مسجد کی طرف جاتے ہیں، رات سویا ہے، گرم اور نرم بستر ہے، سردی کے موسم ہے، اور مؤذن کہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور یا اس سے پہلے یہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور سجدہ لگاتے ہیں، شیطان بہت خفا ہو جاتے ہیں، اللہ بہت راضی ہو جاتے ہیں. اسی طرح سجدہ، کوئی بھی سجدہ ہو، سجدہ تعبدی ہو، عبادت کا سجدہ ہو، یا سجدہ شکر ہو، شکر کا سجدہ ہو، یا انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، خطائی کی سجدہ کرتے، اللہ کے سامنے گرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں کہ اللہ جو کچھ ہوا غلط ہوا. اس سجدے کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ راضی ہو جاتے ہیں. اور میں اپنے ان نوجوانوں سے، اپنے ان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں جو نماز کے لیے نہیں جاتے، جو سجدے نہیں کرتے، اپنی قسمت کے اوپر روئے. دیکھو کتنی بزرگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ وہ سجدہ کرے، دیکھو بیچاری کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں، اس زمین کے اوپر سجدہ نہیں لگا سکتے، وہ جھکتے ہیں. سجدہ اسی کے اوپر اللہ اس کو اجر دے گی. حنا ہے، رکوع کے لیے اس کے لیے جاتے ہیں کہ تھوڑا سے کم جھکے اور سجدے کے تھوڑا زیادہ جھکے، اس کے اوپر اللہ اس کو اجر دیں گے. لیکن ایک آدمی جو زمین کے اوپر گر جائے اور پورا چہرہ اور 7 اعضاء کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں اور سجدہ لگاتے ہیں، اس کے لیے ہمارے دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے بجائے کہ وہ آ جائے کہ ہمارے دلی خواہشوں کو ہم سجدہ لگائے اور پھر نہیں لگا سکتے، ہم زمین کے اوپر جھک نہیں سکتے، ابھی سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ لگائے، سیدھا ریز ہو جائے، اللہ اس کے اوپر بہت خوش ہو جاتے ہیں. اور مسلمان و مومن جہاں پر بھی سجدے کا وقع ہے وہ سجدہ لگاتے ہیں.
ہاں کہتے ہیں نا، علامہ اقبال نے کہا کہ آگے عین الرائی میں اگر وقت نماز تو زمین بوس ہو کے سیدھا کیا ہے کہ وہ زمین بوس ہو کے قوم حجاز. تو اس حالات میں بھی وہ جو پور شعر ابھی ذہن سے میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن مسلمان و مومن جہاں پر بھی نماز کا واقعہ ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جہاں پر موقع ملے وہ سجدہ لگاتے ہیں. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتے ہیں، شیطان خفا ہو جاتے ہیں. آئے ہم اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں. اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے. جو ہر حکمران آ جاتے ہیں مہنگائی کے ایک بم گراتے ہیں، اس کا وجہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ ہمارے مشکلات حل کریں گے. شیطان ہم سے خوش ہے، شیطانی حرکتیں ہمارے اندر ہے. شیطان کو ہم خفا کریں، شیطان کے اوپر لعنت بھیجیں. ہر وہ کام جس کے اوپر شیطان خوش ہو جاتے ہیں ہم اس کام کو چھوڑیں. ہر وہ کام کریں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بہت زیادہ خوشی عطا فرمائیں گے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے. جو آدمی جتنی بھی مشکلات میں گزارے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کس کو اللہ نے دنیا میں بھی سہولیتیں دی اور آرام کی زندگی دی تو بہت اچھی بات ہے. نہیں ہے تو دنیا میں اگر کوئی آدمی مشکل میں ہے، کچھ پریشانی میں ہے، تھوڑے سے مالی مشکلات ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ، اس پہ اللہ اجر دیں گے. اصل آخرت ہے، آخرت میں اللہ خوش رکھیں گے. اللہ آخرت کے میں خوشی عطا فرمائیں گے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں گے اور اللہ ہم سے راضی ہو. شیطان کو خفا کرے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو دنیا میں بھی ہم خوش رہیں گے، آخرت میں بھی ہم خوش رہیں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم برحمتہ یا ارحم الراحمین.